طغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. آؤ قصیدہ بردشی پڑھتے ہیں سب آپ مل کر حضور کی اس نعت کو پڑھیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا سارے مل کے پڑھو. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سارے مل کے پڑھو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سارے پڑھو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أعظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور حضور کی نعت بھی پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. سارے پڑھو. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. پڑھو سارے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا
سارے پڑھو آپ جیسے ویسی عطا، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، اور درد جامی ملے نعت خالد لکھو، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، اور یہ انداز احمد رضا چاہیے، اور یہ انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بلا تاخیر تلاوت بھی ہوگی، قصیدہ بھی ہو گیا، اور اب حضور کی نعت بھی آپ نے سن لی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس محفل کو انشاءاللہ مختصر وقت میں اختتام کی طرف لے جائیں۔ کھوکر صاحب آپ اوپر تشریف رکھیں، سرکار تشریف رکھیں۔ تو آج کی اس پیاری محفل میں ہمارے بھاولپور سے فخر سادات آل رسول اولاد بطول حضرت قبلہ پیر سید رمضان شاہ قادری آپ تشریف لائے ہیں، اور میں آپ سے میں نے تو ریکویسٹ کی تھی حضور موسم بڑا خراب ہے، لیکن آپ نے موسم خراب میں ہی سفر شروع کیا، تو آپ کا شکریہ کہ آپ بھاولپور سے حاصل پور سے، یہ بھاولپور کی تحصیل ہے، اور وہاں سے صبح 5 بجے دھند میں نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر قبول فرما لے، اور حضور کے صدقے آج ان کے سر پر بھی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام سلطان العارفین کی دستار سجائی جائے گی۔ تو اسی طرح ہمارے یہ توقیر بھائی، ان کو بھی میں منع کر رہا تھا کہ موسم بڑا خراب ہے، یہ جڑا والے فیصل آباد سے، یہ تو اسی اس آستانے کے بہت پرانے غلام بھی ہیں، خادم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے میں، ان کے رزق میں، ان کے فیض میں برکت فرمائے۔ ہمارے ڈوگر صاحب گجرانوالے سے اپنی پوری فیملی کے ساتھ تشریف لائے، اور اسی طرح ہمارے پیر طریقت محمد صدیق قادری فیصل آباد سے، یہ انہوں نے بھی بڑی محبت کی تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کا یہ سفر بھی قبول فرما لے حضور کے صدقے۔ اور ابھی ہمارے بیٹی درویش فاطمہ جو کہ اکاڑا سے تشریف لائی ہے، بصیر پور ان کا آستانہ ہے، اور ان کے بھائی محترم عرفان قادری صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پنڈی سے بہت میرے پیارے پرانے ساتھی ہیں یہ ابراہیم اختر صاحب، اور آپ ابھی وہ نماز پڑھنے گئے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں پنڈی میں۔ انشاءاللہ ان کو بڑا میں نے سجایا ہے، اور باقی بھی خدا اور سلطان پاک ان کو سجائیں گے۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ بھی اسلام آباد سے محترم شکیل قادری صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ تو ان بچوں کی، ان دوستوں کی، باقی آپ جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں، سب دوستوں کو ہر ماہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ تشریف لاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پیاری بزم کی رونق آپ بنتے ہیں۔ تو میں ایک کا نام میرے لیے سب قابل احترام ہے،
اور میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ ہم سب حضور کے غلام ہیں اور حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. ہم سب کو سرکار نے بلایا ہے اور ہم سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں. تو اب میں عرفان قادری صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس محفل پاک کا آغاز کریں اور کوشش کریں کہ بس اس محفل کو جتنی بھی جلدی اختتام کی طرف لے جائیں کیونکہ یہ اپنا موسم کچھ خراب ہے. تو میں چاہتا ہوں سب بچے اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے چلے جائیں. ہمارے مبارک قادری صاحب بھی یہ بہت قیمتی آدمی ہیں, حضور کے یہ بہت بڑے شناخواں ہیں, تو یہ بھی انشاءاللہ اپنی حاضری لگوائیں گے. تو میں ابھی عرفان صاحب سے کہوں گا کہ جناب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المسلمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا امام المتقین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. انانی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساخر لنا اشکالنا. ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ. ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ابتدا کرتا ہوں اللہ کے اس نام سے جس نے سارے جہاں کو تخلیق کیا. درود پڑھتا ہوں اس پیارے نبی پر جس نے سارے جہاں کو روشن کیا. تو پھر مولا تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام پہ ہر انتہا ہے, اور تیری حمد و ثنا میں کرتا رہوں بیان کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. تیری ثنا کے خداوند لا یزال ہے تو, نہیں مثال تیری کہ بے مثال ہے تو. تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے, یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو. واحد لا شریک ہے رب ساڈا, پردہ پوش ہے ننگ ملنگیاں دا. پتھر وچ وی پالدا کیڑیاں نو, ٹورا ٹوردا اے بھکھیاں ننگیاں دا. چنگیاں نال تے ہر کوئی پیار کردا, حامی کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا. وارث شاہ اساں فقیراں دی کیویں گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں دا. کیونکہ سارا نور ظہور حضور دا اے, بنا نور کیویں کائنات ہوندی. نہ اے چن تارے آسمان سارے, نہ اے دن ہوندا نہ اے رات ہوندی, نہ اے حور و ملائک نبی ہوندے, نہ کوئی انہاں دی ذات صفات ہوندی, تے نہ دیوانیاں رب نو رب کہندے جے نہ پیدا محمد دی ذات ہوندی. ذرا مل کے اچھی آنکھو سبحان اللہ. کیونکہ ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں, سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت, تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے, دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ, ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. کیونکہ ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار, ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار. اور دیکھا نہیں طیبہ جس نے وہ آنکھیں ہیں بیکار. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے, اور آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. اللہ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. حضور کے میلاد میں تشریف فرما ہے, اور یہ عبادت وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. کیا پتا تیری زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ آج میرے مالک کو اتنا پسند آ جائے. ذکر مصطفیٰ کا صدقہ عرش والا مالک اسی سال در حبیب کی حاضری نصیب فرما دے. ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اللہ آپ کے مقدروں کو بلند کرے, کیونکہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے. اگر وہ نعتوں کی محفل میں جلوہ گر ہے تو سمجھ لے یہ محفل مدینے میں ہے.
کیوں مدینے میں ہے؟ کیونکہ ہندائے کرم خوشبختہ تے سلطان مدینے والے دا، ہندائے کرم خوشبختہ تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا جے مہمان مدینے والے دا۔ کیونکہ ہجر دی مکدی نہیں رات مدینے والے، ہجر دی مکدی نہیں رات مدینے والے، پاک کرم اپنے دی ایک جات مدینے والے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیونکہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے۔ اگر وہ نعتوں کی محفل میں جلوہ گر ہے تو سمجھ لے یہ محفل مدینے میں ہے، کیونکہ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، عظمت کا خزینہ ہے مدینے کی گلی میں، جنت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہر غم کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں، زہرا کے پاپا ہیں مدینے کی گلی میں، حسنین کے نانا ہیں مدینے کی گلی میں، قرآن کی تفسیر ہے مدینے کی گلی میں، خدا کی دلیل ہے مدینے کی گلی میں، اللہ کی رضا ہے مدینے کی گلی میں، شوکت کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، برکت کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، عظمت کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، عزت کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، جانے کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، بہار کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، شان کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، طیب و طاہر ہیں مدینے کی گلی میں، یاسین و طٰہٰ ہیں مدینے کی گلی میں، جد الحسنی والحسین ہیں مدینے کی گلی میں، کعبہ کوثین ہیں مدینے کی گلی میں، صدر الاولیاء ہیں مدینے کی گلی میں، رسول الثقلین ہیں مدینے کی گلی میں، نبی الحرمین ہیں مدینے کی گلی میں، رسولوں کے سردار ہیں مدینے کی گلی میں، انبیاء کے امام ہیں مدینے کی گلی میں، رسالت کا فخر ہے مدینے کی گلی میں، سرور کونین ہیں مدینے کی گلی میں، والضحیٰ کے مکھڑے والے ہیں مدینے کی گلی میں، واللیل کی زلفوں والے ہیں مدینے کی گلی میں، والفجر کی پیشانی والے ہیں مدینے کی گلی میں، علم نشرہ کے سینے والے ہیں مدینے کی گلی میں، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے ہیں مدینے کی گلی میں، والعصر کے زمانے والے ہیں مدینے کی گلی میں، سورج کی ضیاء ہے مدینے کی گلی میں، چاند کی حیا ہے مدینے کی گلی میں، عاشقوں کی جاں ہے مدینے کی گلی میں، عشق کی انتہا ہے مدینے کی گلی میں، زاہدوں کی منزل ہے مدینے کی گلی میں، توحید کا پیغام ہے مدینے کی گلی میں، کوثر کا جام ہے مدینے کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی صحابت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، بلال کی محبت ہے مدینے کی گلی میں، رب کعبہ کی قسم ایک میم کا پردہ ہے اگر اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کیونکہ کہیں پھول بن کر مہکے تیرا نام یا محمد، کہیں چاند بن کر چمکے تیرا نام یا محمد، میرا دل بھی آخر تیرا نام لے کر کیوں نہ جھومے، میری دھڑکنوں میں مہکے تیرا نام یا محمد، کیونکہ جلوہ حق کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے، جلوہ حق کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے، کیونکہ بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے، جھولی منگتوں کی اسی در پہ بری دیکھی ہے، میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے۔ سامعین گرامی قدر، الحمدللہ ہماری خوشبختی آج کی یہ عظیم و شان بابرکت ماہانہ محفل میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یارویں شریف حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی السید الشیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر مال المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ۔ حضور غوث الاعظم آپ کی یارویں شریف کے سلسلے میں آج کی یہ بابرکت محفل پاک انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر میں اور آپ حاضر ہیں۔ ہم سب کی خوشبختی کہ اللہ کریم نے آج پھر ہم سب کو حضور کا ذکر
کرنے کے لیے اپنے دربار میں پسند فرما لیا ہے، اور یقیناً میرے آقا کی بزم میں وہی خوش نصیب انسان آتا ہے جس کو سیدہ زہرا کے بابا اپنے ذکر کے لیے پسند فرما لیتے ہیں۔ آپ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر کسی کو میرے نبی کے ذکر کے لیے بلایا نہیں جاتا، حسنین کے نانے کی بزم میں وہی آتا ہے جس کو سرکار مدینہ اپنے ذکر کے لیے پسند فرما لیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میرا رب آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظوری میں تبدیل فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت محفل پاک الحمدللہ جس کی باقاعدہ صدارت فرما رہے ہیں میرے شاہ کامل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت صوفی باصفا ولی کامل الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق باہو سرکار، آپ ان کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، کیونکہ نگاہ مرشد سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد سے عشق مصطفیٰ حاصل، اور خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی، کیونکہ مرشد او سیڑیے جیڑا دو جگ خوشی وکھاوے ہو، اول غم ٹکڑے دا میٹے وات را رب دا سمجھاوے ہو، کیونکہ اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلاں تے آئی ہو، تے جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو۔ سامعین گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت محفل پاک الحمدللہ قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق باہو سرکار، آپ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر ظاہر سلطان قادری صاحب، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محسن سلطان قادری صاحب، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ شاہ سلطان قادری صاحب، اور عزت مآب جناب محترم پیر ناصر علی قادری صاحب، آپ بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ دیگر معزز مہمان جو آپ حضور کے ذکر میں تشریف فرما ہیں، اللہ کریم حضور کے ذکر کا صدقہ آج سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ عزت شان جنوں میرا رب دے وے تے پھر اس ول ویکھ کے سڑی دا نہیں، جرم اپنے نو آپ تسلیم کریے، جرم اپنے نو کسے سر مڑی دا نہیں۔ او لکھیا ہویا عشق دے موڑی اُتے بڑی دا نہیں، ایک دفعہ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ پھڑیے پیر سردار تے نال مریے، وانگ کوفیاں دے پیر پھڑی دا نہیں، دسے کی کوئی عشق دے کارنامے، سٹاں عشق دیاں جرنیاں پیندیاں نے، جت کے بازیاں سارے جہان کولوں، اگے یار دے ہرنیاں پیندیاں نے، پوچھ کربل دی تپ دی ریت کولوں، کیویں قیمتاں بھرنیاں پیندیاں نے، او سونے باہو دی گلی دے کتیاں تو، او تونا نیویاں کرنیاں پیندیاں نے۔ حق باہو سچ باہو، 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 ایک نظر کرم دی تک باہو۔ سونے باہو دے، سونے باہو دے گلی دے کتیاں تو، تونا نیویاں کرنیاں پیندیاں نے، ولی اللہ دا ولانو کڈ کے تے ول کڈن دے ول سمجھا سکدا ہے، سلیمان دے پرے
دربار وچوں ولی تخت بلکیس لے آ سکدا ہے کتے بیٹھ اجمیر دے ٹبیاں تے او رنگ سارے زمانے نو لا سکدا ہے او میرے پیر نو رب توفیق بخشی او ایتھے بیٹھے مدینہ وکھا سکدا ہے اللہ ہو 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 میرے پیر نو رب توفیق دتی ایتھے بیٹھے مدینہ وکھا سکدا ہے جدوں تیک درخت دے نال رہندی شاخ چراں تے کر ہری ہری رہندی ایک دفعہ کہہ دو یار سبحان اللہ بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ جدوں تیک درخت دے نال رہندی شاخ چراں تے کر ہری ہری رہندی اس نسبت ہووے جے کھریاں دے نال سچی صدقہ کھریاں دا قسمت وی کھری رہندی سائیں ہون نا سراں تے جدوں دی کرے کھیتی یار نصیباں دی سڑی رہندی او میرے باہو دے حافظ نگراں دی او چولی مرن تو بعد بھی پری رہندی ہو اللہ 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 ہو میرے باہو دے حافظ نوکراں دی چولی مرن تو بعد بھی پری رہندی میرے سر دا تاج اور میرے بڑے بھائی عرفان ملک صاحب اور مبارک علی قادری صاحب یہ ساڈے پاکستان دا فخر نے نقابت دے وچ اور میں ربائی اپنے بھائی عرفان ملک دے کیونکہ بزرگاں دی محفل ہے تو پھر گل بھی بزرگاں دی ہونی چاہیے کسے اٹھ تائیں تانا ماریا سی تیری ہر اڑی زورا دار پھڑ لئی نک پاڑ کے پائی نکیل سائیاں تیری ہر اڑی زورا دار پھڑ لئی اونٹ اکھیا تسانا رمز سمجھی مست ہو کے مست رفتار پھڑ لئی حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر قربان جاؤں یا نبی
بھی میں تیرے مقام پر، تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایسا کریم ایسا سکی اور کون ہے، ایسا کریم ایسا سکی اور کون ہے، منگتا جو آیا مانگنے، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ بھی بھیڑی میرے عمل بھی بھیڑے، میں آپ بھی بھیڑی میرے عمل بھی بھیڑے، تائیوں ماہی مل دے ناہی، ظالم لوکی ترس نہ کھاون جیڑے محرم دل دے ناہی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تے پھر کوئی جا آکھے عربی ڈھول تائیں، حالوں سونے اسی بے حال ہو گئے، کدو خیر دیدار دا پاونائی، اکھاں روندیاں نو کئی سال ہو گئے، اگے غیر منو تانے مار دے سن، ہن تے اپنے بھی غیران دے نال ہو گئے، ہن تے کرم سردار تے چاہی دے، عرضاں کر دیاں چٹے وال ہو گئے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کی زندگی جے سواری نہ جائے، کی زندگی جے سواری نہ جائے، کی بیماری کی دعا جے بیماری نہ جاوے، کی زندگی جے سواری نہ جائے، کی دعا جے بیماری نہ جائے، پراں پھوک چھڑ ایسی دولت نیازی جیڑی یار تو واری نہ جائے۔ بول لو ٹھنڈ وچی بول لو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت کے لیے ملتمس ہوا چاہتا ہوں، جناب محترم صاحبزادہ زاہد سلطان قادری صاحب تشریف لائیں گے، جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہن سارے ایک ہاتھ چکنا ہے، بولو ذرا نعرہ تکبیر، دوویں ہاتھ چک کے بولو نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھے پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھے پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھے پر نبی کی عطا دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ غم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ غم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اپنے محبوب کا امتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی جس کو دربار کی حاضری مل گئی جس کو دربار کے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین گرامی قدر الحمدللہ آج کی عظیم و شان بابرکت محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر مہینے چاند کی 12 تاریخ کو اس آستانہ
مبارک پر سجائی جاتی ہے، جس میں عقیدت مند اور مریدین شرکت فرماتے ہیں، اور ہماری خوشبختی آج کی یہ بابرکت محفل پاک جس کی باقاعدہ صدارت فرما رہے ہیں میرے شاہ کامل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت صوفی ابا صفا الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق بہو سرکار، آپ ان کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آج کی یہ محفل پاک جس کی نگرانی فرما رہے ہیں محترم المقام پیر طریقت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ حق بہو سرکار، آج کی اس محفل میں دور دراز سے راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، خانیوال اور مختلف جگہ سے عقیدت مند تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی ان کی محبت کی معراج ہے کہ اس سردی کے اس موسم میں اپنے شاہ کامل کی زیارت کے لیے، اور بصیر پور سے حاجی عرفان صاحب اور ہماری بہن درویش فاطمہ آپ بھی بصیر پور کی سرزمین سے تشریف لائی ہیں، اور محترم اللہ دتا صاحب جو کوٹ عبد المالک شیخ پورہ سے آپ تشریف لائے ہیں، اور بھی کافی سارے دوست احباب، یہ آپ سب کی محبت کی معراج ہے کہ آپ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، یقیناً آپ اپنے مرشد کی نگاہ میں ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس پر مرشد کی نگاہ ہو جاتی ہے اسے رب بھی قبول فرما لیتا ہے، رب کا محبوب بھی قبول فرما لیتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں حضور کے ذکر کے لیے ملتمس دعا چاہتا ہوں جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ ادھر ہی بیٹھ جائیں، جائے نہیں ادھر آ جانا، فیس بک کو ادھر ہوا پڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری کلندری، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور قربان جاؤ یا نبی تیرے مقام پہ، قربان جاؤ یا نبی تیرے مقام پہ، تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
سبحان اللہ. جناب محترم صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اب میں بلا تاخیر ملتمس دعا چاہتا ہوں نقابت کی دنیا میں عظیم مقام رکھنے والی وہ شخصیت جنہوں نے جب بھی جہاں بھی جس جگہ پہ بھی حضور کا ذکر کیا، ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. میری مراد عزت مآب جناب محترم مبارک علی قادری صاحب جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر. بولو بولو سارے. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ چوک کے بولو. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی ذات کا بے انتہا فضل و کرم کہ الحمدللہ ہم شیخ کامل پیر طریقت ارابر شریعت صاحبزادہ والا شان حضور صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری سرور سلطانی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں. دور و نزدیک سے جتنے بھی معزز مہمانان گرامی قدر تشریف لائے، سب کا میں آپ سب کی طرف سے، میزبانان محفل کی طرف سے، الحمدللہ اس آستانے کے خدام کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس التجا کے ساتھ کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. اور ایک دو باتیں پیش کر کے بعد میں ڈاکٹر ناصر علی قادری صاحب قبلہ کی خدمت میں درخواست گزار ہونے والا ہوں حضور کی نعت کے لیے. اور جیسے ملک محمد عرفان قادری صاحب الحمدللہ آپ احباب سنتے بھی ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، میرے بھائیوں کی طرح الحمدللہ ہمارا آپس میں ایک تعلق پیار اس آستانے کی نسبت کی وجہ سے برقرار ہے. تو اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس آستانے کے ساتھ بھی اخلاص اور محبت کی دولت نصیب فرمائے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی بار بار بادب بامراد حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. دوستان گرامی قدر ایک شعر پیش کرتا ہوں، قطع پیش کرتا ہوں، اس کے بعد سماعت آپ احباب کی کس لیول پہ ہے، کس طریقے کی ہے، اس کے بعد آپ کے ذوق کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیوانہ کہتا ہے کہ یہاں پر آپ آئے ہو، دور و نزدیک سے آئے ہو، اتنی سردی ہے، کیوں آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ تو شاعر لکھتا ہے کہ اگر مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، کیونکہ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. کہ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. اور اسی محبوب کی دہلیز پہ آپ آئے ہو آج، اپنے اپنے محبوب کی، اپنے مرشد کامل کی دہلیز پہ آپ آئے ہو. اور قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی یہ مہینہ ہے. ویسے تو سارا مہینہ الحمدللہ حضور کے سرکار کے غلام ہیں، سید سنیوں کے تاجدار ہیں، سارا سال انہی کا ہے، یہ دن مہینے سال انہی کے دم قدم سے برقرار ہیں الحمدللہ. تو ایک بات پیش کرتا ہوں کہ دو سفر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ لوگوں کا ذوق سماعت ویسے ہی بہت اعلیٰ اور اونچا ہے الحمدللہ. عرفان بھائی اکثر نکات آپ احباب کو گوش گزار کرتے ہیں، قبلہ پیر صاحب ہمیشہ الحمدللہ علم گفتگو آپ احباب کو سناتے رہتے ہیں. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے. کیا حسین بات ہے کہ دو سفر میرے کریم نے فرمائے. ایک سفر سفر معراج ہے، اور ایک سفر ہجرت مدینہ کا. قربان جاؤں، ایک سفر سفر معراج ہے، دوسرا سفر سفر مدینہ ہے، ہجرت مدینہ ہے. ایک سفر میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمراہی کون ہے؟ فرشتوں کا سردار. اور قربان جاؤں ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا ضرور پیش کرنا کہ دوسرے سفر میں میرے مصطفیٰ کا ہمرکاب کون ہے؟ سنیوں کا سردار تاجدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قربان جاؤں سدرۃ المنتہا مختصر کر کے بات آپ احباب نے واقعہ کئی
دفعہ سنا ہے، لیکن جس رنگ میں گوش گزار کرنے والا ہوں وہ پہلی دفعہ سن رہے ہو، وہ پہلی ہی دفعہ سن رہے ہو کہ انشاءاللہ کہ قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کا وہ سفر کہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں ہاتھ باندھ کر آقا یہاں پر آ کر میری حد ختم ہو جاتی ہے، بال برابر میں آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، اگر میں نیچے گیا تو سنبھل جاؤں گا۔ تو قربان جاؤں میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، قربان جاؤں مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ بسم اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو۔ تو قربان جاؤں میری سرکار علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے چلے، میری سرکار نے نالین اپنے جسم اطہر سے علیحدہ کرنا چاہا تو ہاتف غیب سے صدائے محبوب جوڑوں سمیت چلے آئیے، جوڑوں سمیت چلے آئیے، اپنے نالین اپنے جسم اطہر سے علیحدہ کیوں کیے؟ تو عرض کی یار اے میرے مالک، اے خدا بندے بر بزرگ و برتر، موسیٰ کلیم اللہ کو جو حکم تو نے کیا تھا کوہ طور پر، اسی تناظر میں نے بھی جوتے اتارنا چاہے، میں نے بھی جوتے اتار دیے۔ فرمایا محبوب وہ کوئی اور تھے آپ اور ہو، وہ طالب تھے آپ مطلوب ہو، وہ کلیم تھے آپ محبوب ہو، آپ جوتوں سمیت چلے آئیے۔ مالک مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ موسیٰ کو طور پر جوتے جدا کرنے کا حکم کیوں دے دیا، کیوں دیا؟ تو آواز آئی ہے پیارے، موسیٰ کو جوتے اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ طور کی مقدس مٹی سے موسیٰ کے بدن کو لگ کر موسیٰ کے بدن کو برکت ملے۔ محبوب آپ کو جوتوں سمیت چلے آنے کا اس لیے ارشاد کیا آپ کے جوتوں سے لگی مٹی سے میرا عرش بھی اکرام پا جائے، آپ کے جوتوں سے لگی مٹی سے میرا عرش بھی اکرام پا جائے۔ تو قربان جاؤں یہ سفر ایک انتہا ہوا، دوسرا سفر ہجرت مدینہ کا، ہجرت مدینہ کی رات قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر سنیوں کے تاجدار ایک قدم مصطفیٰ سے آگے بڑھتے ہیں، پھر دو قدم پیچھے آتے ہیں، پھر کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیقی یہ کیا کر رہے ہو، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی کافر آپ کو سامنے سے نقصان نہ پہنچا جائے تو میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار میں بھاگ کر آگے آتا ہوں۔ یا رسول اللہ ذہن میں آتا ہے کوئی کافر آپ کو پیچھے سے نقصان نہ دے، دوڑ کر پیچھے آ جاتا ہوں، آپ کے دائیں آتا ہوں، آپ کے بائیں آ جاتا ہوں۔ قربان جاؤں یہ سفر تھا، یہ سفر تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کہ ایک طرف ہم رکاب قربان ہونے کو پھرتا ہے تو قربان جاؤں ادھر جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتا ہے۔ تو دیوانہ لکھتا ہے کہ ساتھی بندا نہ ساتھ چھڑدا، جے سبق صدیق تو پڑھ کے جاندا، ساتھی بندا نہ ساتھ چھڑدا، جے سبق صدیق تو پڑھ کے جاندا، خدا دی قسمیں جے میرا صدیق ہوندا پیچھا نہ ہٹدا پاویں سڑ جاندا، خدا دی قسمیں جے میرا صدیق ہوندا پیچھا نہ ہٹدا پاویں سڑ جاندا۔ تو آؤ تسکین دل زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گلو چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گلو چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ تو آئیے کریم کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ لیے تشریف لائیں گے۔ انتہائی مقبول الحمدللہ سرکار کے غلام جناب ڈاکٹر ناصر علی قادری صاحب حضور کے حضور اپنی عقیدتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ نعرہ تکبیر و رسالت پیش کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ ابھی مبارک بھائی نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ اللہ نے پیارے نبی کو نالین کیوں نہیں اتارنے دیے۔ میرے حضور کے نالین کے صدقے اللہ نے عرش کو بھی اور مقام دیا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ ذرے اس خاک کے تابندہ
تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، لوگ تو لے کے چلے حسن عمل روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ۔ اور میرے عمرے کے ساتھی محترم ملک فاروق اوان صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ پیر صاحب کے بڑے شروع کے اوائل دنوں کے رفقا میں سے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ یہ ہمیں اپنی گاڑی میں حضور کی محفل میں لے جایا کرتے تھے، اور ہم انہیں اپنے بچپن سے جانتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ تب بھی جوان تھے، ابھی بھی جوان ہیں۔ تو آپ حضور کی بزم میں تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ایک پل میں ہزاروں عالم میں، آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا۔ عرفان بھائی، حضور کے ایک صحابی نے دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ حضور نے بلایا کہ کیا وجہ ہے، تم ویک ہوتے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس کا حضور جہاں سے میں جب آپ کی بارگاہ سے گھر جاتا ہوں تو میرا دل نہیں لگتا، جب تک میں آپ کو آ کے دیکھ نہ لے لوں میرا دل نہیں لگتا گھر۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں آپ تو عرفہ والا مقام پہ ہوں گے، ہم تو اس مقام پہ نہیں رہیں گے، تو جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ حضور خاموش ہو گئے کہ اس کا حکم بارگاہ الہی سے خود آنے دیں۔ شاعر نے جو حکم آیا نا، شاعر نے شعر میں بیان کیا ہے کہ حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، جو دیوانہ۔ المرء مع من احبا، یہ نازل ہوئی کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو دیوانہ حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، جو دیوانہ۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ دیتے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، کیونکہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں کہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا
दाना 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 मेरे हुज़ूर का है दाना दाना। और कायनात में, इस दुनिया में हर किसी को हुक्म है कि तुम नापाकी से दूर रहना, लेकिन एक हस्ती ऐसी हैं जिनके घराने के लिए अल्लाह ने नापाकी को हुक्म दे दिया कि तुम मेरे हुजूर के अहले बैत से दूर रहना। आयत तत्हीर नाज़िल हो गई कि उतरी है जिन पे आयत तत्हीर, उतरी है जिन पे आयत तत्हीर, वो घराना मेरे हुज़ूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, सैयदी मुर्शदी, या नबी, गुलाम है आका के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मेरी उजड़ी झोंक भी वस गई है, ऐसा करम कमाया साइयां ने। मुर्शद दी बारगाह विच बैठे हैं, जरा खुश हो के आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बारी हथ बुलंद करो जिन्हों जिन्हों सर्दी लग रही है, वो सारिਆਂ ਨੂੰ लग रही, हथ दे बुलंद कर दिओ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜ਼ਰਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੱਜ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੀ ਉਜੜੀ जी इंशाल्लाह आज इस महफ़िल पाक में 3 दस्तारबंदियाँ भी हैं जो हमारे आस्ताना की जानिब से खिलाफत बाकायदा जो है वो दी जाएगी। इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम सैयद रमज़ान शाह साहब खाने वाले बहावलपुर तो आप तशरीफ़ ले आए ने, इंशाअल्लाह इन्हां दी अज खसूसी तौर पर दस्तारबंदी और खिलाफत की इजाज़त दी जाएगी। और उस तो बाद रावलपिंडी तो तशरीफ़ लाए मोहतरम सूफ़ी इब्राहिम साहब, आप दी भी दस्तारबंदी होएगी। और मोहतरम भाई शकील कादरी साहब आप तशरीफ़ ले आए, आप दी भी अज इस महफ़िल पाक के अंदर दस्तारबंदी और बाकायदा खिलाफत की इजाज़त दी जाएगी। मेरी उजड़ी झोंक भी वस गई है, मलक फारूक साहब मेरी उजड़ी झोंक भी बड़े दिनों बाद तुहाडा चेहरा नज़र आया है। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜੀ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੀ ਉਜੜੀ ਝੋਕ ਵੀ ਵਸ ਗਈ ਏ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਜੜੀ ਝੋਕ ਵੀ ਵਸ ਗਈ ਏ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗ ਜਾਣ, ख्वाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਮਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵੇ ਮਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਡੇ ਲੱਖ ਅਹਿਸਾਨ ਮਨੇ ਸਾਂ। ਆਵੇ ਮਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਡੇ ਲੱਖ ਅਹਿਸਾਨ ਮਨੇ ਸਾਂ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਜਦੇ ਢੇਵਾਂ ਤੇਡੇ ਭਜ ਭਜ ਕਦਮ ਚਮੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂਗ ਕਰਿੰਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਤੇਡਾ ਹੁਸਨ ਵਖੇ ਸਾਂ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਕਿਤੇ ਆ जाए सोना ते सिर नजराना दे सा। गुलाम फरीदा किते आ जाए सोना ते सिर नजराना। कलम तेरे सुभान अल्लाह। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब पीर अख्तर रसूल कादरी साहब, डॉक्टर साहब, इरफान साहब और जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, और मेरी बहनों, माओं, बच्चों, मैं माजरत चाहूँगा कि मेरी वजह से शायद आप लोग लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं रश की वजह से ज़रा लेट हो गया। मैं तकरीबन 1 साल बाद आज आया हूँ, मेरे ख्याल में 1 साल बाद। मेरे बात आपने गौर से सुननी है। जो हजरात आज जिनकी दस्तारबंदी होनी है आपके लिए खसूसी तौर पे है। पीर साहब कुछ ऐसी बात जो तो मैं 1 साल बाद आया हूँ, लेकिन
جو میرا سفر اس آستانے کا ہے یہ بہت لمبا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا، تو یہ میرے خیال میں 7-8 کی بات کر رہے ہیں کہ ہم مدینے میں اکٹھے تھے. 7-8 کی، آج پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں. تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے چہرے کی رونق اور آپ جوان نظر آتے ہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے عرفان؟ کہ جن کے پیچھے میری زندگی میں بعد میں آپ کو پہلے یہ بات بتا دوں کہ یہ راز کیا ہے ڈاکٹر صاحب. کچھ ایسے معجزات ہوئی ہیں کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ یار میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، یہ مجھے پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، یہ مجھے ہو رہا ہے. تو وہ میرے خیال میں ان سے بھی زیادہ ذرا داڑھی آپ سے لمبی تھی، تو اس نے میرے گھوڑے پکڑ لیے. میں نے کہا یار میں نے تو تجھے کوئی بات پوچھی ہے، تو الٹا میرے گھوڑے پکڑ. اس نے کہا نہیں صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ چیز کیا ہے. میں نے کہا یار میں انسان ہوں. کہا نہیں. جب میں نے اسے پوری تفصیل بتائی، وہ واقعی عالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا. اس نے کہا کہ یہ جو کام آپ ہمیں بتا رہے ہو نا، اس کے لیے لوگ جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل کے جاتے ہیں، اور آپ کی جو سٹرکچر ہے، آپ کا جو سسٹم ہے، یہ تو وہ ہے نہیں جنگلوں والا. تو کیا بات ہے، آپ کے پیچھے کیا ہے؟ سیریسلی کوئی سیاسی تقریر نہیں میں کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یار میرے پیچھے تو کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو دعائیں تھیں، ٹھیک ہے، والدین کی بھی. انہوں نے کہا نہیں کوئی زندہ بندہ. اچھا میرے ذہن میں پیر صاحب نہیں آئے، سیریسلی پیر صاحب نہیں آئے. تو میں سوچی پڑ گیا یار یہ بندہ پوچھ تو ٹھیک بات رہا ہے. اس نے کہا آپ کے پیچھے کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ کے لیے دعا کرے. سیریسلی کون ہے یہ ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا یار مجھے بھی نہیں پتا. اچھا میرا ذہن اس طرف نہیں گیا. جب میں چلا گیا وہاں سے تو میں نے گھر جا کے جب نماز ادا کی تو اب ہم کلام ہوا کہ مجھے تو نہیں پتا. تو میرے ذہن میں فوراً اللہ نے خیال ڈالا کہ تیرا جو 30 35 35 40 سال پرانا بندہ ہے، وہ 40 سال سے تیرے یہ دعائیں کر رہا ہے. 40 سال سے لیے تمہاری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں میں اس اسٹیج پہ ہوں کہ ضروری نہیں کہ دعا یہ جو میں دعا مانگتا ہوں نا یا پیر صاحب مانگتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے 40 سال چاہیے. اللہ اس وقت قبول، اب ہماری اس وقت ہم اٹھاتے ہیں قبول ہو جاتی ہے. سیریسلی اب ہم مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے. تو میرا مقصد ماؤں بہنوں دوستوں یہ ہے کہ اگر کسی آستانے پہ آتے ہو تو کچھ لے کر جاؤ، صرف نعت سننی. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب میں آج تک جہاں بھی جس محفل میں بھی گیا ہوں، سیاست میں بھی گیا ہوں، اور آج کل تو ماشاءاللہ پیر صاحب کی دعاؤں سے میں بہت ہائی لیول پہ سیاست میں جاتا ہوں. تو جس محفل میں جاتا ہوں وہاں میرا نام اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے ہاتھوں سے ان کے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میں آیا ہوں. جیسے دیکھ لو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ہی نہیں، تو محفل میں تو آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے آتے ہی مجھے اللہ نے مجھے اتنی عزت دے دی اس کی زبان سے. تو ابھی میں جو چند دن پہلے کی بات صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا کنسٹرکشن کا کاروبار ہے. تو 80 بندے تھے ٹھیکہ لینے میں. کتنے بندے تھے؟ 80. میں نے بھی ٹینڈر لے لیے 10. 5 کروڑ کا ایک ٹینڈر ہے سیالکوٹ میں نے بھی لے لیے. تو پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں پیر صاحب سے اجازت سے پوچھی، اسی لیے پوچھی ہے کہ یار اگر کوئی معجزہ ایسا ہے جو میں زہر کر دوں تو کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو میں ٹینڈر لے کے آ گیا. دوسرے دن صبح سیالکوٹ گیا. رات کو میں نے دعا کی یا اللہ میری مدد فرمانا، میں تو کمزور سا آدمی ہوں، یہ 80 لوگ ہیں بڑے بڑے ہیں. تو رات کو سحری کے ٹائم پتہ کیا ہوا؟ دعا میں نے کی، مجھے پیر صاحب یاد نہیں ہے. میں ایسے کہوں کہ میں نے پیر صاحب کو یاد کیا رات خواب میں، نہیں کیا. میں تو اللہ کو یاد کیا، اس کے حبیب کو یاد کیا. تو سیریسلی ایک مسجد ہے، تقریباً 3:30 کا ٹائم تھا، مجھے خواب آئی. ایک مسجد ہے، پیر صاحب اندر بیٹھے ہیں، پیر اختر صاحب اندر مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور سٹیمپ کر رہے ہیں ان ٹھیکوں پہ. کوئی کسی کو دے رہے ہیں، کوئی کسی کو دے رہے ہیں، کوئی کسی کو دے رہے ہیں. جب میری باری آئی تو کیا کہوں میں اب. انہوں نے کہا جا یہ 6 کے 6 تمہارے ہیں. میں نے 10 ٹینڈر کٹائے تھے، یہ 6 یار مالک صاحب کو دے دو. جب صبح میں خیر میں نا
وہ نماز پڑھی جو بھی، وہ صبح اٹھا پھر وہ بھول گیا ناشتہ شاشتہ، وہ دنیا کی رونقوں میں یہ بھول گیا کہ پیر صاحب نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا۔ صبح مجھے ڈاکٹر صاحب 10 میں سے 6 ٹکے مل گئے، آج جاؤ آدھا سال کوٹ میرے پیچھے ہے، ابھی میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں، عثمان ڈار میرے پیچھے ہے، خواجہ عاصم میرے پیچھے ہے، اس کا نام ہے چودھری اخلاق ادھر کا MP ہے، وہ میرے پیچھے ہے، مجھے 6 ٹھیکے ملے ہیں، 30 کروڑ روپے کے۔ کتنے ملے ہیں؟ 6 ٹھیکے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مجھے کچھ نہیں پتا لگا، میں تو سال بعد آج ملا ہوں پیر صاحب کو، سال بعد۔ تو کیا ہے کہ ایک دفعہ آج سے 35 سال پہلے، یہ طاہر پیدا بھی نہیں ہوا تھا یا ہوا تھا مجھے نہیں پتا، اب اس کے کتنے بچے مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ تو یہ 7 گھر ہے جہاں زاہد سلطان رہتا ہے، اس کی دیوار کا نا پلسٹر نہیں تھا، باہر والی بیٹھک کا پلسٹر نہیں تھا، وقت کی بات ہے۔ تو صبح ہم نے 6 بجے جانا تھا، آج کل کے دن تھے، اذان 5:45 بجے حضور ہوتی تھی، تو میں باہر آ گیا۔ تو ان کو نہیں پتا کہ میں باہر آ گیا، پیر صاحب کو نہیں پتا، لیکن اندر انہوں نے نماز پڑھی اور تلاوت آپ نے ان کی سنی ہوگی، بہت پیاری آواز میں کر رہے تھے، تو میں باہر ہی سننے کے لیے کھڑا ہو گیا، مجھے مزہ آ گیا۔ تو جب میں انہوں نے دعا کی تو کچھ لمحے کے لیے انہوں نے میرے لیے بھی دعا کی، اور میرے پہ غریبی تھی، نہ کوئی سائیکل تھی نہ کوئی ریڑا تھا، پیر صاحب کی موٹر سائیکل تھی، میں ان کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کے تو کیا نام ہے مریدوں کے گھر لے کے جاتا تھا، ان کو چلانی نہیں آتی تھی، مجھے چلانی آتی تھی۔ آج اللہ کا بہت کرم ہے کہ میرے پاس 4 گاڑیاں ہیں، میرا بیٹا پائلٹ ہے ایئر فورس میں، میری بیٹی پیٹرولیم انجینئر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی دعا ہے۔ اور بڑے جہاں بھی آپ لوگوں کے لیے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یار اب آتے تو ہیں لیکن کچھ لے کے اگر نہیں جاتے تو مجھے تو 6 مل گیا، سال نہیں آیا سال، لیکن قسم لے لو کہ ہم دونوں کے دلوں میں اتنا پیار ہے پیر صاحب اور میرے کہ ہم ملیں یا نہ ملیں، لیکن ایک دوسرے کی جیسے 35 سال پہلے قدر تھی آج بھی وہی قدر ہے۔ اور میرے خیال میں کہ جب بھی مجھے کبھی تکلیف آئی تو میں پیر صاحب کو یاد کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو آپ آئے ہو، ٹائم بہت ہو گیا ہے، لیکن اس آستانے سے لینے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا۔ میری طرح آپ کو رات کو 12 بجے پیر صاحب کو بٹھا کے ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ چلنا پڑے گا، پھر گھر چھوڑ کے پیدل گھر جانا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھو، ایسے نہیں مجھے ملی، میں نے میری بیگم نے، ہم مدینے میں تھے تو میں نے ایسے ہی نا میری بیگم بیمار ہو گئی تو میں نے پیر صاحب، میری آنکھیں بہت جب جوانی میں تھی نا تو میری آنکھیں بہت خوبصورت تھی تو ان کو نظر لگ جاتی تھی، تو میں کہتا یار آنکھوں کو درد ہو رہی ہے، پیر صاحب مجھے دم کرتے تھے، میری آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو میں نے کہا بیگم یار آج پیر صاحب ہوتے نا، بس دم کرنا تھا تو انہیں ٹھیک ہو جانا تھا، دم کرنا تھا ٹھیک ہو جانا تھا۔ قسم لے لو کہ 5 منٹ بعد میں ایسے باہر نکلا، دیکھا تو پیر صاحب اور طاہر صاحب ایسے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے کہا یار وہ ہمارا مزاق چلتا ہے، میں اگر وہ پی نے تو سنبھالو آپ ہی، انہیں اپنی گولیاں دیتی ہیں، وہ انہوں کا بلڈ پریشر لو سی، ہائی سی، وہ ہائی وہ تو ہور ہائی ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ خیر پھر حج پہ میرے ساتھ میرا جو مولم تھا آصف جلالی، آپ نے سنا ہوگا نام، وہ میرا مولم تھا۔ تو تقریر کرے تو مجھے مزہ نہ آئے، منا میں مجھے مزہ نہ آئے، میں آئے پیر صاحب کتنے ہوتے تسی آج، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ سیریسلی بات کر رہا ہوں کہ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہم کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے، دیکھا تو آگے سے پیر صاحب آ رہے، سبحان اللہ، ایسے ہی ہے جی، کہتے یار میں تو کنکریاں مارنے جانا تھا، شیطان ہوں تو آگے آ گیا، مذاق کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ملنا تابی ہے اس آستانے تھے، اس آستانے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی یہ سمجھے کہ میں دوں گا تو یہ آستانہ، نا، یہ کیسے چلتے ہمیں بھی نہیں پتا، سیریسلی یہ آج تو بندے کم ہیں، نہیں تو اگر جو ساری زندگی 30-40 سال سے یہ بڑا مجمع بھرا ہوتا تھا، آج پتہ نہیں سردی کی وجہ سے کم ہے یا کس وجہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے نا، میں ہمیشہ سال میں 5-10 ٹکٹ نکالتا ہوں اپنے علاقے میں، پیر صاحب وہاں جا کے جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں۔ تو میرا جو گاؤں تھا وہ دیوبند ہے، تلنگانہ، آپ نے دیکھو جو پنڈی سے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ چکوال تلنگانہ تو لوگ جو زیادہ دیوبند ہے، تو آدھے سے زیادہ انہوں نے سنی کر دیا وہاں پہ اپنی ایک تقریر پہ۔ تو یہ میرے پہ جیسے میرے پہ اللہ کا کرم ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں پہ بھی ایسے ہی کرم ہو، میری بہنوں پہ، میری مائیں بیٹیاں جو بیٹھی ہیں ان پہ بھی ایسے کرم ہو۔ اور پیر صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں،
ان سب کے لیے ایسے دعا کیا کریں۔ تو آخری شعر پہ میں ختم کروں گا، اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو صرف ایک ہی شعر ہوگا، وہ بھی میں نے ان سے سیکھا ہے اور بڑی بڑی محفلوں میں جا کے پڑھ جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اجازت ہے تو پڑھو پھر۔ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی قیمت کیا ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی قیمت کیا ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میاں محمد بخش کا آخری شعر۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر اختر رسول صاحب کو زندہ سلامت رکھے، ہم لوگوں کو سر میں قائم رکھے۔ تو میں کبھی کبھی نا سوچتا ہوں تو میرے آنسو نکل جاتے ہیں کہ یار پیر صاحب اگر فرض کیا اللہ نہ کرے زندگی میں اونچ نیچ آ جاتی ہے تو یہ استانے پہ میں ان کو چھیڑتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہ استان دینا، طاہر کو نہیں دینا۔ تو پھر میرا ایک شعر میاں محمد بخش کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی تے سجنا باج او محمد بخشا اج سنجی پئی اے حویلی سدن باغی بلبل بولے تے سدن باغ بہراں تے سدن باں پیو کوئی حسن جوانی تے سدن صحبت یاراں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محترم ملک فاروق اوان صاحب، سامعین گرامی قدر، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 3 دستار بندیاں آج آستانہ مبارک پر کی جائیں گی، تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو کہ جن کی آج قبلہ میرے شاہ کامل پیر طریقت رہبر شریعت الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق بہو سرکار جن کے دست مبارک سے ان کی دستار بندی اور خلافت سے نوازا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آل نبی اولاد علی جناب محترم پیر سید رمضان شاہ قادری صاحب، آپ سے میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور ہم تمامی احباب کھڑے ہو کر ذکر کریں گے اور سید زادے کی یہ دستار بندی جو در سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے آپ کی یہ باندھی جائے گی انشاءاللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب محترم پیر سید رمضان شاہ آپ بہاولپور سے تشریف لائے، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر اختر رسول قادری آپ کے دستہ مبارک اور صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب آپ کے دستہ مبارک سے آپ کو خلافت سے نوازا گیا ہے، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے۔ اب میں ملک میں صبح چاہتا ہوں راولپنڈی کی سرزمین سے تشریف لائے عزت مآب جناب محترم پیر ابراہیم اختر قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے، آپ کی دستار بندی اور خلافت سے نوازا جائے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
حق لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ۔ جناب محترم پیر ابراہیم اختر قادری صاحب جن کی خصوصی یہ دستار بندی اور خلافت سے نوازا گیا ہے، اللہ پاک ان کو مبارک کرے اور ان کی زبان میں فیض یاب فرمائے ان کو۔ راولپنڈی کی سرزمین سے آپ تشریف لائے، اب میں اسلام آباد کی سرزمین سے محترم پیر شکیل قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے، آپ کی بھی خصوصی یہ دستار بندی قبلہ پیر صاحب کے دست مبارک اور صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب آپ کے دست مبارک سے یہ خصوصی دستار بندی کی جائے گی اور خلافت سے نوازا جائے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضور سخی سلطان باؤ فرماندے نے میرے در تے آن والے سوال کرنا تیرا کام ہے، جے سچے رب نال نہ ملا دیا میرا نام ہی سلطان باؤ نہیں۔ اب میں بصیر پور کی سرزمین سے تشریف لائے محترم حاجی محمد عرفان قادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور آپ کی بھی قبلہ پیر صاحب کے دست مبارک سے دستار بندی کی جائے گی۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب محترم حاجی محمد عرفان قادری صاحب آپ بصیر پور سے تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی یہ خلافت مبارک کرے اور مالک آپ کی زبان میں بھی فیض جاری فرمائے۔ میں ملتمس ہوتا ہوں جناب محترم عزت ملک فاروق اوان صاحب آپ تشریف لائیں، آپ کو بھی یہ پھولوں کا ہار پہنایا جائے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ حکیم توقیر صاحب جڑا والا سے محترم حکیم توقیر صاحب تشریف لائیں، جڑا والا سے آپ تشریف لائیں عزت مآب جناب محترم حکیم توقیر صاحب۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ محترم صوفی صدیق صاحب فیصل آباد کی سرزمین سے آپ تشریف لائے، آپ بھی آئیے اور یہ مالا قبول فرمائیے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ اللہ رشید صاحب لاہور سے۔ محترم رشید صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں، آپ کو بھی یہ پھولوں کی مالا پیش کی جائے گی عزت مآب محترم محمد رشید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ تیرے آخری رسول۔ یا اللہ پیر اختر رسول قادری انہاں دے مرشد سلطان باہو، انہاں دے مرشد جناب غوث پاک، انہاں دے مرشد جناب مولا علی، میں سلسلہ قادری دے مرید اور طالب ہو رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما آمین ثم آمین۔ رشید صاحب تانوں بھی مبارک ہوئے۔ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوباں والا چل دوبارہ ملیے، کیونکہ رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جیڑا پیر تو تن منوارے۔ اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہاں جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری کے نام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں فرق مطلوب وہ طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے آنکھ والوں کی ہمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، آفتاب قیامت کے بدلے ہو جب کہ ہو ہر طرف نفسا نفسی کا شور، جب کسی کا کسی پہ نہ چلتا ہو زور، کاش معاشرے میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، حبیب یا سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا جی وقت آخری جو آوے، آپ دید ہو جاوے، کلمہ پڑھ دی روح سہاوے، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساٹھ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے سے روشن زمان
सैयदा आबिदा सैयदा तैयबा सैयदा आबिदा जाने अहमद की राहत पे अस्सलाम ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। तशरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला اللہ کی قسم سرکار ڈاکٹر صاحب تسی بھی آؤ اتنی ضرورت سے پکڑ کے آئے ہو سرکار قانون گلاب کا مادہ پیش کریے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اے محمد سرور صلی علی اے محمد سرور صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اج دی روحانی ایمانی تقریب شاہی بسلسلہ ہے امیر المؤمنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ آپ دی یاد دے اندر اج دا اس ختم مبارک کا اہتمام کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون سن رازدار مصطفیٰ سے یار غار مصطفیٰ سے اور حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آخری حدیث سنان لگے ہیں ایک مرتبہ آپ تشریف لے آئے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کدی زندگی وچ سوچیا بھی ہے کچھ کدی زندگی وچ کچھ گلاں دا خیال بھی آیا آپ نے کیا حضور مینوں 3 گلاں دا خیال آیا بیٹا خاموشی نہ سنو بچیاں خاموش ہو جاؤ حضور مینوں 3 گلاں دا خیال آیا سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر کیڑیاں گلاں دا عرض کی تھی کہ آقا پہلی سوچ اور خواہش ہے کہ حق صدیق دی ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا میں ساری زندگی حضور دے چہرے دی تلاوت ہی کرتا اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہ مال میرا ہوئے تقسیم کرنے والا مصطفیٰ اور تیسری خواہش ہوئے کہ آقا تھی میری ہوئے قبول کرنے والا مصطفیٰ تو مالک نے حضرت ابو بکر صدیق کی 3 خواہشاں پوری اس ہستی دا اج دا یہ پروگرام اج دی محبت بھرا جس کے اندر میرے بھائی میری بچیاں شریف ہوئیاں اور یہ پروگرام پوری دنیا کے اندر لائیو چل رہے ہیں لوگ اس نو دیکھ رہے ہیں اور میرے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے کہ حضرت قبلہ پیر سید رمضان شاہ آپ حاصل پور تو آپ کا تعلق ہے اور حاصل پور ایک تحصیل ہے بھاول پور بھی ریاست بھاول پور بہت دور ہے
اور میری انہاں دی روحانی سلسلہ دوستی الحمدللہ کافی عرصے تو چلتی سی. میں انہاں نوں اج منع کر رہا سی کہ میں بعد دے سنگیاں نوں تکلیف نہیں دیتی کہ موسم بہت خراب ہے, آپ بھی آرام کرو. تو آپ نے جدو آپ کی اہلیہ نے آپ نو میرا پیغام دیتا نے تو شاہ صاحب اپنی بیگم نو کہنے لگے نہیں یہ اندر بھی کوئی حکمت ہے. اگر انہوں نے میرے منع کیتا ہے یہ اندر بھی کوئی حکم ہے, حکمت ہے اور میں جانا. تو آپ کی حاضری یقیناً اللہ قبول فرمائے. اور میرے بھائی ابراہیم اختر صاحب راول پنڈی کے اندر بہت بڑے درویش بھی نے اور اہل اللہ دے منن والے نے, اور میرے نال انہاں دی نسبت و دوستی تعلق میں اللہ اس کے رسول کی محبت واسطے انہاں دے سر دے اوپر بھی سلطان باہو دی دستار سجائی ہے. مولا اس کی لاج رکھے, انہاں دے فیض میں برکت فرمائے. اسی طرح بیٹا شکیل ہے اسلام آباد, تو اس کے یہ بہت عاشق آدمی ہے اور میں اس نے کہا کہ بیٹا دوستی تے لگا لے میرے نال, لیکن زندگی وچ نماز تہجد نہیں قضا ہونی نہیں. اپنے مولا نو راضی کرنا ہے تو پھر اس کم دے اوتے لگنا ہے. ساڈے صدیق صاحب بھی اسی طرح یہ بچہ یہ بہت بڑی بیکری ہے فیصل آباد کے اندر. کئی دفعہ مینوں ہسدا ہے, کہندا سرکار بیبیاں دی لائناں لگی ہوندیاں میں ہن بیکری چلاواں بیبیاں نوں تویز دیاں. میں کہ بھئی ہن تو بچیاں نوں کہ بیکری چلا تے تو بچیاں دی خدمت کر. جی سارے دوست بہت سارے ایسے سنگی نے جو اپنے سلسلے نوں باقاعدہ چلا رہے ہیں. اور توقیر صاحب میرے کول کھڑے نے, بڑا لاڈلا میرا بیٹا ہے, بچہ ہے, جڑا والے تو جڑا والا تحصیل ہے فیصل آباد کی, بہت بڑا حکیم بھی ہے. تو میں اس بچے نوں بھی منع کیتا سی کہ بیٹا کچھ نہ ہو, موسم ٹھیک نہیں, لیکن کہنے لگے کہ حضور میرے لیے ایک زندگی میں دعا کر سکو کہ ہر 11ویں حضور غوث پاک دی میں تواڈے قدماں وچ آ گیا. تیری مرضی ہے بیٹے, اس طرح تو خوش ہیں. باقی یہ سارے دوست ڈوگر صاحب کی بھی محبت ہے, اور بھی جتنے بھی میرے بچے نے اللہ تعالیٰ, اور ملک فاروق صاحب میرے بچپن کے دوست نے, اور الحمدللہ اسی بہت سارے حج اور عمرے اکٹھے کیتے ہیں. اور رشید صاحب بھی کھڑے ہونے کہ رشید صاحب بھی میری ایک دوستی ہے, اور اج دی نہیں بلکہ 20-25 سال تو کھوکر صاحب یہ جڑا آستانہ بنیا ہے یہ اٹھا اس بندے دی لگیاں نے. بے شک میں مل خریدیاں نے, لیکن یہ محبت کہ نے میرے نال تعامل بھی کیتے ہوں دل بھی تڑپ اٹھی کہ بھی مینوں بھی باقاعدہ اپنے سلسلے میں شامل کرو. تو اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی محبت سلامت رکھے. تھوڑا جا ذکر کر لو پھر دعا. بسم اللہ. اللہ ہو 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 اللہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق باو سچ باو حق باو سچ باو حق باو سچ باو حق باو سچ باو حق باو سچ باو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتبہ الحمد شریف اور ایک مرتبہ قرآن. میرے بھائی محترم اللہ دیتا صاحب نے بھی بڑی مہربانی فرمائی. کافی دنوں تو بعد حاضری آپ نے ماشاءاللہ بڑا نورانی چہرہ بنا لیا ہے. ساڈا بیٹا ہے ساجد, یہ بچہ بھی ساڈا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی کے امی کی وعلی آلہ و صحبہ یا رب العالمین یا حکم الحاکمین. آج دی پاکیزہ روحانی ایمانی تقریب شریف سلسلہ ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ کے صدقے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر 1,24,000 انبیاء کرام صحابہ کرام سیدنا غوث العظم اور خصوصاً حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے صدقے حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے صدقے میرے والدین, میری نانی
خصوصاً ملک صاحب ملک فاروق امان صاحب کے والدین مولا کریم حضور دے صدقے ایک بیٹی ساڈی سیما ہے، اس کی ماں واسطے میں 10 قرآن پاک بھی پڑھے نے یو کے وچوں، یا اللہ اس بچی دی ماں ادریس بی بی کو دی مغفرت اور بخشش فرما۔ یا الہ العالمین آقا علیہ السلام دے صدقے میرے بھائی محترم پیر عرفان قادری صاحب آپ کے فیض بھی برکت، علم بھی برکت، میرے بھائی مبارک قادری صاحب آپ دے علم اور معاملات دے اندر خیر فرما۔ یا اللہ حضور دے صدقے سڑے ملک فاروق امان صاحب آپ دی بیگم اور آپ دی بیٹیاں بیٹے ملائکہ کائنات انہاں دے تے خیر فرما، آپ دے رزق بھی خیر فرما۔ یا اللہ ساڈا بیٹا توقیر اللہ پاک حضور دے صدقے سلطان باہو اس بچے ہوتے اپنا رنگ چاڑ اور ایسا رنگ چاڑ کے دنیا دیکھ کے کھڑے ہوئے۔ یا اللہ ساڈے سناخہ مسجد دا اس بچے تے کرم فرما۔ مولا ساڈا رشید بھائی یا اللہ دی زبان بھی ہدایت جاری کر دے، داڑھی باہر آ گئی حضور دا نور رکھ لے تو انشاءاللہ بڑی جلدی دنیا دیکھے گی حضور دی داڑھی مبارک چہرے تے سجی۔ یا اللہ انہیں سونا سجا۔ یا اللہ ساڈے نواز صاحب حضور تواڈے خادم نے انہاں تے کرم فرما، مولا رحم کر۔ یا اللہ سمجھانے بچہ بہت پریشان ہے، یہ پریشانی یا تکلیفاں رفع کر، اسلم تک بھی کرم فرما دے۔ یا اللہ دے بچیاں دی بھی خیر فرما، رشید صاحب دے بچیاں دی خیر فرما۔ یا اللہ حضور دے صدقے ساڈے عمران صاحب چونیاں تو یا اللہ اس بچے دے والدین تے کرم کر، دی بیگم بچیاں دی خیر فرما۔ ساڈے یونس صاحب بہت خدمت کر دینے آستان دی، میرے مولا اس بچے تے کرم کر، انہیں کھلا رزق دے۔ یا اللہ اچھا یا اللہ حضور دے صدقے ساڈے قاسم خلجی صاحب مولا حضور پاک دے صدقے دے کرم، میرے والدین فوت ہو چکے نے، مولا حضور دے صدقے بچہ شکیل اسلام آباد ہوا ہے۔ یا اللہ ادا آستانہ سونا سجا، انہوں بھی سجا۔ سید رمضان شاہ مولا حاصل پور تو آئے نے، اللہ پاک سلطان باہودہ فیض نصیب فرما، کرم ہی کرم فرما، بیوی بچیاں دی خیر فرما۔ بابا محمد علی کوکر صاحب انہاں تے کرم کر، انہاں دے کوئی دوست نے تنصیر ملک صاحب، تنصیر بیگ صاحب، اللہ پاک تو انہاں تے کرم فرما، رحم فرما۔ سڈے صدیق صاحب دی بھی بیکری، یا اللہ مہربانی کر، کھلا رزق آوے، بچے عزت پان، کاروبار اپنا بڑھے۔ یا اللہ ابراہیم اس بچے تے کرم فرما، مولا دے اپنی خاص نظر کرنا۔ یا اللہ پر حاجی عرفان ہے، یا اللہ بچہ بصیر پور تو ہے، میرے مولا دا باپ بیمار ہے، انہوں صحت عطا فرما، ماں نوں صحت عطا فرما، بہناں تے کرم فرما۔ یا اللہ میری بیٹی درویش فاطمہ تے کرم فرما، مولا ازل حضور دے صدقے یا اللہ یہ بچہ ہے، مولا حضور دے صدقے بچے دھرم پور تو آئے نے، انہاں تے کرم فرما، رحم فرما، اپنی خاص مہربانی فرما۔ یا اللہ حضور دے صدقے سرکار میرے بیٹے طاہر سلطان تے اپنی خاص مہربانی فرما۔ یا اللہ ایدی بیگم بچیاں دے کرم فرما۔ یا اللہ شاہ سلطان دے کرم کر، ایدی بیگم بچیاں دی خیر فرما۔ زہر سلطان تے ایدی بیگم تے مصر سلطان ایدی بیگم تے، یا اللہ ڈاکٹر ناصر علی قادری دے کرم فرما۔ یا اللہ ایدی بیوی بچیاں دی خیر فرما۔ مولا حضور دے صدقے حضور دی آل و صدقہ کر کے، یا اللہ بچہ ہے بابا اقبال ہے، ساڈے کوٹ عبد المالک تو سرکار تہاڈا غلام ہے، نظر کرم فرما، جڑیاں تکلیفاں نے مگروں لا دے اور آسانیاں پیدا کر دے۔ یا رب العالمین اپنے حضور دے صدقے کر کے مہربانی فرما دے۔ یا اللہ ساڈا بچہ ہے مولا کریم ساجد، یا اللہ دی ماں بیمار ہے، کام شفا، میرا بھائی بھی بیمار ہے، صحت عطا فرما، انہاں دے کاروبار بھی خیر فرما۔ یا اللہ اے بچہ رشید دے نال آئے، کرم فرما دے۔ ساڈے شوکت صاحب یا اللہ خاص مہربانی فرما، انہاں دی بیگم تے خیر فرما دے، بچیاں دی خیر۔ ڈوگر صاحب دے بیٹے تے ساڈے یا اللہ راجہ صاحب نے سونا لنگر بنایا، قبول فرما۔ یا اللہ ساڈے ڈوگر صاحب پچھلے دنوں پھنسے رہے نے، یا اللہ حضور دے صدقے انہاں نوں برے وقت تو محفوظ فرما، برے وقت تو محفوظ فرما۔ یا اللہ سرکار دے صدقے نظر آوان تے کرم کر، یا اللہ اس بچے نو عزت دے، رزق دے تے ہر پریشانی تو بچا۔ یا اللہ سب تے کرم کر، اے دے باپ دی بخشش کر، اے دے ماں دی بخشش کر۔ یا اللہ آپ دے بچہ مری تو ہے، میرے مولا ایک ساڈی بچی ارم دا کار ویران ہو رہا ہے، مولا
اس مجلس کا صدقہ اس بیٹی کا کرم یا اللہ تمینہ بیٹی دے کر پر نات خان حضور دے صدقہ دے بھی کرم فرما ساڈے سرکار دے صدقے شبدان دے کرم کرے بچے ایک بچی سالیہ ساڈی آئی ہے یا اللہ بچیاں دے نال خودی حاضری قبول فرما جبار دے کرم فرما دو یا اللہ ساڈی آدم تے خاص مہربانی فرما یا اللہ سرکار دے صدقے شمیم دے کرم فرما ایک بچی ہے اپنا ایمان یا اللہ حضور دے صدقے ہونے تے بھی کرم فرما اور بہت ساری بچیاں نے ایک بچی سیما انہیں دعا واسطے کیا یا اللہ حضور دے صدقے خودی دعا قبول فرما یو کے وچ یا اللہ ایک میری بیٹی ہے گل رانی راول پنڈی تو یا اللہ اس مجلس کا صدقہ انہوں اولاد عطا فرما وکاس دے کرم فرما سمیرا ایک بیٹی ہے پنڈی وچ دے کرم فرما یا اللہ ایک بچی ہو رہے سکینہ دے کرم فرما دے سمینہ دے کرم فرما دے یا اللہ ایک اور بچی ہے سائمہ دے کرم فرما دے بشرا عمران دے کرم فرما طیبہ عمران یہ بچی اسلام آباد تو ہیں یا اللہ ایک نبی دے راجہ دے بھی کرم فرما یا اللہ حضور پاک دے صدقے اور بھی جتنے بھی بچے نے یا اللہ انڈیا وچوں لوگ سن رہے ہیں لندن وچوں امریکہ وچوں جتو بھی یا اللہ سرکار دے غلام اس دعا نو سن رہے ہیں یا اللہ سب دنیا دعاواں کو قبول فرما یا غوث پاک میرا محی الدین میں اگر کسی دا نام نہیں جاندا انہاں بچیاں وچوں بہت ساری بچیاں جوان نے اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما اچھے گھر عطا فرما افضل صاحب انہاں دے نال آئے نے یا اللہ انہاں دے بھی کرم فرما انہاں دی حاضری قبول فرما لے حضور دے صدقے حضور دی آل دا صدقہ یا اللہ نبی پاک دی آل دا صدقہ جنہیں بھی بچیاں نے جنہاں کار اولاد نہیں اولاد عطا فرما جنہاں کو یا اللہ رزق نہیں رزق عطا فرما یا اللہ میری ایک بیٹی ہے مالک سحر ہو جاتے اپنی خاص مہربانی فرما انہی بیٹی دے کرو فرما یا رب ذوالجلال حضور دے صدقے میری بیٹی مانور یا اللہ دے بچے دا معاملہ ہے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما خیر و عافیت نالو بچہ پیدا ہو جائے یا اللہ حضور دے صدقے طاہر سلطان شاہ سلطان یا اللہ انہیں تے کرم فرما انہیں دی والدہ تے کرم فرما مسلم دی والدہ تے کرم فرما یا اللہ سارے بچیاں نو آج اس محفل بھی چو خالی کسی نو نہ بیٹھنی یا اللہ ہر ایک نو رنگ لا حضور دی محبت عطا فرما سارے ملک صاحب نے لنگر واسطے محبت فرمائی ہے یا اللہ انہاں دا لنگر قبول فرما ایک ساری اور بچی ہے سیما ایک اور بچی ہے تسلیم یا اللہ اور بھی ایک بچی ہے یا اللہ ربینہ ظفر اور بھی جتنے بھی بچیاں نے سرکار دے اس لنگر وچ حصہ پایا سب دا حصہ قبول فرماؤ اور سب کو کھلا رزق عطا فرماؤ صلی اللہ تعالی فی خلقہ محمد